شوگر کی مریض ہو اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دم سے اگر وہ کھڑے ہو جائے, ایک دم سے ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آتا ہے اور وہ گرنے کی اس میں ہو جاتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے نا, اس کا ایک دم سے ان کا بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے, جبکہ نارمل لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. میدے کے مسائل ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ساتھ میں بہت تیزی سے ان کا وزن گرتا ہے. تو یہ ایسی کمپلیکیشنز ہیں نا کہ یہ irreversible complications ہیں. جو ہمارے زیادہ تر پیشنٹس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پیر بالکل سن ہو جاتے ہیں, ان کو فیل نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ان پیشنٹ کے پاؤں میں یا ہاتھوں میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے پھر اس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں جو بالکل ایمپیوٹیشن پہ بات چلی جاتی ہے, ہمیں ان کی انگلیاں یا پورے پاؤں ہمیں کاٹنے پڑتے. Assalamu alaikum, I'm Dr. Ispa Rashid here today with another episode of Doc Talk, and today we have with us Dr. Sher Ali. He is a consultant in internal medicine and he focuses on diabetes. تو سر آپ ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں, آج آپ ہمارے پاس آئے, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ بہت اچھے کچھ چیزیں میں دیکھ رہی ہوں جو کہ آپ ہمیں بتانے والے ہیں, اور پیشنٹس کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ہوگی یہ ایپیسوڈ ہماری. کچھ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان میں کچھ نیو کیسز ڈائبٹیز کے زیادہ ہی آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ جو نئے مریض جن کو شوگر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی اب آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, وہ کافی کم تھے, لیکن اب وقت کے ساتھ ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں. WHO کی جو لیٹسٹ ہمارے فگرز آ رہے ہیں, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, کہ پاکستان تو اس میں فرسٹ آنا شروع ہو گیا. سو دس از کوائٹ سرپرائزنگ. اینڈ کیا ہم ضرورت سے زیادہ کچھ میٹھے لوگ ہو چکے ہیں؟ آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جی بالکل, انفارچونیٹلی ابھی جو انسیڈنٹ ریٹس ہیں, اور یہ WHO کی فگرز ہیں, انسیڈنٹ ریٹس میں جو نیو کیسز آ رہے ہیں بائی 2023 پاکستان بالکل ٹاپ پہ آ گیا اس پہ, اور پریویلنس وائز پاکستان کا تیسرا نمبر ہے. بیسیکلی اگر میں آپ کو بتاؤں نا, ڈائبٹیز کو ہم انیشیلی ہمیں اس کو ایز اے ڈیزیز نہیں لینا چاہیے. دس از اے لائف اسٹائل انٹروینشن. بیسیکلی یہ جو کمپلیکیشنز ہے نا, یہ بہت لیٹر آن ڈیولپ ہوتی ہے. جسٹ لائک ہائپر ٹینشن, جس طرح بی پی کا مسئلہ ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی اٹ از اے سائلنٹ کلر. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ بائی 5 years 10 years اگر آپ کے بلڈ میں شوگر زیادہ ہے, فار ایگزامپل اٹ از مور دین 200, آپ کو انیشیلی آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہی ڈائبٹیز میری فیملی میں رن کر رہی ہے اور میرے ایلڈرز یا میرے پیرنٹس ڈائبیٹک ہیں, تو اگر آپ اس کو پری ڈائبٹیز سٹیج پہ ایک لائف سٹائل انٹروینشن کو آپ وہ کریں, اور یہ بالکل دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. چائے میں اگر آپ 2 چمچ چینی ڈال رہے ہیں, اس کو 1 کر دیں. اگر آپ بزی, ہم ایسے ایرا میں انفارچونیٹلی ہم آ گئے ہیں نا کہ وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا, ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. کہیں جائیں کوئی آپ کو چائے نہیں پوچھے گا تو کولڈ ڈرنک پوچھ لے گا. سوشل وہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں چلے ہم ایز اے گیسٹ چلے گئے تو ہمیں آفر ہوگی یہ کولڈ ڈرنک, ہم نو نہیں کر پاتے. ہمیں یہ نو سیکھنا ہوگا, ایز اے نیشن ہمیں نو کرنا ہوگا, اور ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں. 30 minutes واک جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں, یہ کوئی اس طرح کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ٹیک آؤٹ دیٹ ٹائم. میں اکثر لوگوں کو یہ گائیڈ کرتی ہوں, آپ ایک کوٹا نکالیں دن میں سے اس ٹائم کا. اگر آپ اسی وقت نہیں جا سکتے, آپ کسی اور ٹائم چلے جائیں, لیکن 24 hours میں آپ واک ضرور کریں. ایگزیکٹلی. اور اس میں دیکھیں, اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں نا, ڈیلی واک اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا, واک کی ریکمنڈیشن یا ایک فزیکل ایکسرسائز کی وہ ویکلی بیسس پہ ہے. اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے, بائی اوور اے ویکینڈ یا اوور 5 days, تو آپ نے کچھ اور اپنے لیے اسپیسیفائی کرنے ہوں گے. کریں ہی کریں. آپ نکلیں, اس کرسی پہ بیٹھے نہ رہیں, اس آفس میں بیٹھے نہ رہیں, سیڈنٹری نہ رہیں, آپ نکلیں, اٹھیں. بالکل. سیڈنٹری لائف اسٹائل دیکھیں, اس میں میں آپ کو ایک جو ڈیٹا ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. کووڈ ایرا سے پہلے جو پاکستان تھا پریویلنس میں ہم 6 نمبر پہ تھا. انفارچونیٹلی آفٹر کووڈ ایرا ہم 3rd نمبر پہ آ گئے. اس میں دیکھیں, اس میں اس ٹائم میں ایسا کیا ہوا کہ ہم 3rd نمبر پہ آ گئے. اس ٹائم ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی, بالکل ہر چیز بند ہو گئی تھی, لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے. آپ واک پہ نہیں جا سکتے, آپ گھر سے نکل نہیں سکتے, آپ گاڑی میں بیٹھ کے جلدی سے جائیں گے, اپنی چیز لے کے واپس آ جائیں گے. ایک انسرٹنٹی کا ماحول تھا, کیونکہ ہمیں دیکھیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ڈائبٹیز کو ٹریگر کرنے کے لیے, یا اگر آپ کو بائی دا ایج آف 60 years ڈائبٹیز ہونی ہے اور فیملی ہسٹری میں پازیٹیو ہے, اگر آپ ایک اسٹریس لے رہے ہیں, ورک لوڈ کا اسٹریس لے رہے ہیں, اور میں تو کہوں گا کہ انفارچونیٹلی اب تو پاکستان میں ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے, اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا ایون اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں, تو ہر فیلڈ میں ایک اسٹریس ہے. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو پہلے سے ہی اسٹریس میں سے آ رہے ہیں. وہ آپ ایگزام اور اسٹڈیز کا آپ اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں, تو اگر وہ اسٹریس آپ کرونک اسٹریس آپ لے رہے ہیں, تو یہ دس از آلسو ون آف دا فیکٹر. وہ جو ہے نا, وہ آپ پرون ہو جاتے ہیں. آپ کا رسک بڑھ گیا کہ آپ کو شوگر ہو, اور وہ بھی ایک جلدی عمر میں آ جائے.
پاکستان میں جو شوگر تھی وہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں کو ہو رہی ہوتی تھی. اب یہ ہے اور کم لوگوں کو تھی, جیسے یہ چائنا اور انڈیا ہم سے زیادہ ان میں پیشنٹس تھے, لیکن اب وہ پیشنٹس پاکستان میں زیادہ ہو گئے ہیں. نہ صرف زیادہ ہو گئے ہیں بلکہ جن کو نئی شوگر کے ساتھ ڈائگنوسس ہو رہا ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں, اور ایک کم عمر پہ, یعنی کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو پیدائشی شوگر نہیں تھی یا بچپن میں شوگر نہیں تھی, لیکن اب جب وہ اپنے ٹین ایج میں آ رہے ہیں یا ارلی 20s میں بھی, آپ کے پاس کس ایج میں پیشنٹس ویسے زیادہ نیو اس کے آ رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈائبٹیز کو ڈیوائڈ کریں, جو مین دو ڈائبٹیز کو ہم ڈیوائڈ کریں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے پاس پیڈریٹک ایج گروپ میں اور ٹین ایج میں بیسیکلی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک آٹو امیون پروسیس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جو ہمارے بیٹا سیلز ہوتے ہیں, جو ہمارے لبے کے بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں آلریڈی. تو ان پیشنٹ کو ہم وہ جیسے ہی ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں, رائٹ فرام ڈے 1 ہم ان کو انسولین پہ سٹارٹ کرتے ہیں. جبکہ دوسری ٹائپ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بیسیکلی انسولین کی ریزسٹنٹ ہوتی ہے, مطلب انسولین ہوتی تو ہے لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتی. جو انسولین کا کام ہے کہ شوگر کو سیلز کے اندر لے کے جانا, وہ کام نہیں ہوتا. اس سے پہلے وہ کر رہی تھی انسولین کام اور وہ پیشنٹ نارمل لائف گزار رہا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اب ایک وقت آئے گا کہ ان کی شوگر ڈائگنوز ہو جائے گی, پھر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے, اور وہ انفارچونیٹلی اتنا لیٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. جو پوائنٹ ادھر یہی ہے, اگر آپ ارلی پریزنٹ کریں اور وہ جو ایک جب آپ کو سمٹمز نہیں ہوتے اس اسٹیج میں اگر آپ کی شوگر ڈیٹیکٹ ہو جائے تو نہ صرف آپ اس کو ریورس اس سینس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کا بی ایم آئی زیادہ ہے, بی ایم آئی مینس باڈی ماس انڈیکس, آپ کا ویٹ اور ہائٹ کا جو ایک ریشو ہوتا ہے, اگر وہ 25 سے اوپر آتا ہے ہم آپ کو اوور ویٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور زیادہ تر ہمارے 80% پیشنٹ وہی ہوتے ہیں جو اوور ویٹ آپ کے پاس آتے ہیں. اگر آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ تو نہ صرف وہ پری ڈائبٹیز کو اسی اسٹیج پہ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں کافی حد تک. ابھی تو بہت اسٹڈیز بھی ہے ہمارے پاس, ایون آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں. تو یہی اصل ٹائم ہوتا ہے اس کو پک کرنا. بہت ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا ریکمینڈیبل ایک ریسرچ ہے کہ آپ کو شوگر ہو رہی ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے, اور آپ ادھر ہی کچھ ایسا کریں کہ یہ جیسے سیمز لائک اے میریکل کہ آپ کی شوگر واپس ہو گئی. پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں, اور اب آپ نے کچھ ایسے لائف سٹائل چینجز کی یا جس طرح سے آپ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں, اور آپ کی شوگر واپس ہو گئی اور اب آپ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں. تو یہ اس پہ تھوڑا زور اور بتائیں کہ کیا. ہاں, اس میں دیکھیں, اس میں جس طرح ہم باڈی ماس انڈیکس کو کر رہے تھے نا, باڈی ماس انڈیکس کے الگ الگ لیولز ہیں. ایون ابھی تو ریکمنڈیشن یہ بھی ہے, اگر آپ کا باڈی ماس انڈیکس اٹ از مور دین 40 تو آپ موربڈلی اوبیز ایک کیٹیگری, اسے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ موٹاپا ہوتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں گریڈ کلاس 3 ریکمنڈیشن. اور اس میں تو آپ ڈائریکٹلی ہم اب بیریٹک سرجری جو ہمارے سرجنز ہوتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں ان کی طرف, اور اس سے نہ صرف ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے بلکہ وہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. بالکل وہ ان کی ڈائبٹیز بھی ریورس ہوگی, کمپلیکیشنز بھی ڈیولپ نہیں ہوئی. ایون ان کے جو ہائی ساتھ میں اگر بلڈ پریشر کا ایشو آ رہا ہے, دوسری ایشوز آ رہے ہیں, وہ بھی ایڈریس ہو جاتے ہیں. خواتین میں اس میں دیکھا جاتا ہے جیسے پی سی اوز کا ایشو, ایک جو ان کے ہارمونز اوپر نیچے, وہ اس کا بھی لنک اسی موٹاپے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ کہ پھر جب آپ یہ والی سرجریز کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی شوگر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, اوور آل بہتر آتے ہیں, تو آپ کے وہ ایشوز بھی سارے ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میٹابولک سنڈروم بیسکلی سارا آپ کا سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اس میں میٹابولک سنڈروم بھی ہے. دوسرا میں اس میں ایک جسٹیشنل ڈائبٹیز کو بھی ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کی, اگر میں عام الفاظ میں بتاؤں, جسٹیشنل ڈائبٹیز اسے کہتے ہیں اگر فیمیل کو حمل کے دوران شوگر کی تشخیص ہو جائے تو یہ تو اس دوران تو ہم ان کو مینیج کرتے ہیں انسولین سے. لیٹر آن حمل کے بعد جو ہے نا, ڈیلیوری کے بعد وہ بالکل نارمل ہوتی ہے, لیکن دس از آلسو اے رسک کنڈیشن. ہم پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک پرون ہے اور رسک کنڈیشن ہے, آپ کو ایوری 6 منتھس ریگولر اپنی شوگر لیولز چیک کرنی چاہیے. اپنی HbA1c لیولز, HbA1c ایک شوگر کا ایک ٹیسٹ ہے جو ہم ایوری 3 منتھس بعد کرتے ہیں, اور اس میں ہم شوگر لیولز ایک ایوریج 3 منتھس کی شوگر لیول ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جسٹیشنل ڈائبٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا, یہ بھی پرون ہوتے ہیں, لیٹر آن یہ بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایک اس میں میں نے اور بھی اس سے ریلیٹڈ بات سن رکھی ہے, آپ اس پہ تھوڑا مجھے بتائیں. وہ جو بچہ ہے جس کی ماں کو حمل کے دوران شوگر ہوئی اور اب حمل ختم ہونے پہ وہ شوگر ٹھیک تو ہو گئی ہے, اور ان خاتون کو بذات خود رسک ہے کہ اب وہ شوگر کی پیشنٹ بن جائیں, اور اگلی پریگنینسی میں بی ان کو دوبارہ زیادہ چانس ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کو شوگر ہو, اور اس
اس کے بعد یہ چانس اور بھی زیادہ بڑھ جائے. لیکن جو وہ بچہ ہے جو کہ اس وقت جو حمل کے بعد وہ ڈیلیور ہوا ہے, اس کے اپنا بھی شوگر کا چانس, ایک تو بائی جینس اور ایک کیونکہ اس کی مدر نے شوگر کنٹرول کی یا نہیں کی, یا وہ حمل کا پیریڈ کیسا گزرا, اس بچے کو خود شوگر ہونے کے بڑے ہو کے جو ہے نا چانسز ہیں. جی بالکل. اس پہ آپ تھوڑا سا. اس میں یہ ہے نا, اس میں دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز 90% کیسز میں یہ جینس سے ریلیٹڈ ہے, یہ جینیٹکلی ہے. اگر آپ کی فیملی میں ہے, پیرنٹس کو ہے, تو زیادہ آلموسٹ 90% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بچوں میں ضرور جائے گی. تو اگر ایک مدر کو حمل کے دوران شوگر ہے تو آلموسٹ 90% چانس ہے کہ وہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ بات ہے, اس ٹائم پہ بھی بیبی کے ساتھ بہت کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں. بیبی کا ویٹ زیادہ ہو سکتا ہے, ایون لیبر میں وہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ اگر ایک فیملی میں رن کر رہی ہے تو اس فیملی کے سارے ممبرز جو ہے نا, اس کو ہم ہائی رسک ممبرز کہتے ہیں. اسی لیے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت ریگولرلی اپنی شوگر مانیٹرنگ کرنی چاہیے. شوگر مانیٹرنگ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب ایک ہمارے پاکستان میں شوگر کے انسیڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے. اکثر لوگوں کو کچھ دنوں بعد پھر شوگر, نئے پیشنٹس آ رہے ہیں, آپ کو بھی شوگر ہے, آپ کو بھی شوگر ہے. اب کیا کر سکتے ہیں ایز این انڈیویجول, ہم وہ کیا میئرز لیں کہ ہم اگلے کچھ دنوں میں وہ نیو کیس نہ بن جائیں, ہم وہ کیا ٹیسٹ کروائیں, ہم لائف اسٹائل میں وہ کیا موڈیفیکیشنز کریں, اور کب آپ ہمیں پری ڈائبیٹک لیبل کریں گے کہ ہاں جی اب آپ پری ڈائبیٹک ہیں, اب آپ ایک عام بندے سے بھی زیادہ احتیاط کریں. اس میں امپورٹنٹ سب سے زیادہ دیکھیں, ٹیسٹ سے پہلے بھی ہم نے بالکل اپنا ویٹ چیک کرنا ہے. ویٹ کے ساتھ ہائٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بیسیکلی ہم بی ایم آئی کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر ایک آپ کا بی ایم آئی 25 سے اوپر آ رہا ہے, یا اگر ایک ویسٹ سرکمفرنس ایک اسپیسیفک لیول سے آپ کی زیادہ آ رہی ہے, تو ان پیشنٹ کو ہم ایز اے اوور ویٹ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اور یہی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو آگے اسکرین ہونا ان کا بہت ضروری ہے. اسکریننگ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا, اگر آپ پہلے سے کوئی ڈائبیٹک نہیں ہے تو بیسیکلی ان کو فاسٹنگ لیولس چیک کرنے چاہیے. فاسٹنگ لیولس کا مطلب یہ ہو کہ ایٹ لیسٹ 12 آورس کے لیے پیشنٹ نے کچھ نہ کھایا ہو, پانی پی سکتے ہیں لیکن کھانا نہ کھایا ہو, اور اس کے بعد ان کا جو ہے نا شوگر لیولز کا ٹیسٹ ہوتا ہے ناشتے سے پہلے بیسیکلی نہار منہ جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ 126 سے اوپر آتا ہے تو پھر ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس پیشنٹ کو ڈائٹری موڈیفیکیشن کا بھی بتا رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں اس کے اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں رینڈم بلڈ شوگر لیولز یا HbA1c لیولز, ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بات کی تھی میٹابولک سنڈروم کی, تو اس لیے پھر ہم ساتھ میں لپڈ پروفائل بھی ان پیشنٹس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کولیسٹرول تو نہیں بڑھ گیا, کولیسٹرول تو ساتھ میں نہیں ہے. پھر ہم باقی کنڈیشنز کو بھی رول آؤٹ کرتے ہیں. لیکن جو سب سے ایک امپورٹنٹ اور انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ نہار منہ آپ کے فاسٹنگ بلڈ شوگر لیولز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملی میں شوگر ہے یا آپ کا وزن تھوڑا زیادہ کی طرف چلا گیا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہر 6 ماہ میں ایک دفعہ صبح نہار منہ اپنی شوگر چیک کروا لیں اور ڈاکٹر کو مل لیں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ پیشنٹس ہمیں یہ تھوڑی خبریں اکثر یہ چل رہی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہیں کہ جی ایک سڈن ڈیتھ ہو گئی, ایک بندہ بالکل نارمل لائف گزارا تھا, آپ کو نہیں پتا کہ اپنے نارمل کام شام کر رہا تھا, اور اچانک یہ پتہ چلا کہ نہ کوئی پین ہوا, نہ ان کو بعض اوقات سوتے ہوئے صبح آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تو پیشنٹ واز ناٹ دیئر, تو وہ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہے سڈن ڈیتھس کا کوئی لنک ڈائبٹیز کے ساتھ کیا؟ سڈن ڈیتھ میں دیکھیں بیسیکلی یہ جو سائلنٹ ایم آئیز ہوتے ہیں, ایم آئیز بیسیکلی دل کا جو اٹیک ہوتا ہے, مایوکارڈیل انفارکشن. اور انفارچونیٹلی یہ تو موسم ہے نا, سردی کے موسم میں یہ انسیڈنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس میں فالج کے اٹیک بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ایم آئیز کی بھی. اس کی کامن ریزن یہ ہے کہ سردی کے موسم میں جو ہماری ویسلز ہوتے ہیں نا, اس کی بیسیکلی ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, تنگ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ انڈر لائن آپ کو ڈائبٹیز ہے, یا آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ پراپرلی اپنی میڈیسن یوز نہیں کر رہے, یا اگر وہ ایون ڈائگنوز نہیں ہوئی, تو آپ ایک ہائی رسک پہ ہیں. کوئی بھی جو مائکرو ویسکولر کی کمپلیکیشن ہے, جو اس میں ایم آئی بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے اس میں فالج بھی ہو سکتا ہے, تو یہ پیشنٹ ایٹ رسک ہوتے ہیں. اور یا اکثر اس میں ایک دوسری کامن جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ایریتھمیاز, جو ان پیشنٹ میں جو ان کی دل کی دھڑکن ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے تو اچانک سے. تو ایون جو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے, ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل, ایون اگر وہ ہاسپٹل تک ان کو کوئی لے بھی جائے تو اکثر جو ہے نا راستے میں وہ جو ہے نا وہ ویری سیڈ سچویشن. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی جو ہے نا, یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اور اسے دیکھنا چاہیے. تو اگر آپ کے لیولز کنٹرول ہوں گے, ٹائملی آپ کو پتہ ہوگا, میڈیکیشن آپ ٹائملی لیں گے,
تو ان کمپلیکیشن سے زیادہ حد تک آپ بچ سکتے ہیں پھر. سو جو اکثر پیشنٹس کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں بس تھوڑی سی ہماری زیادہ ہی چل رہی شوگر, اتنا تو ہم نہیں دکھتے, لیکن کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں کریٹ ہو رہی, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی کہ آپ کو فوراً ایمرجنسی میں جا کے علاج کرانا پڑے, یا بہت کم والی کسی ایمرجنسی اس پہ نہیں جا رہے, اب درمیان میں کہیں چل رہے ہیں وہ زیادہ, تو ایکچولی وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو کیا کیا مسئلے ایسے پیشنٹس کو ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے نا, اس میں ہم پیشنٹس کو یہی بتاتے ہیں کہ جب تک آپ کو کمپلیکیشنز ڈیولپ نہیں ہوئی تو آپ نہ اس کمپلیکیشنز کو روک سکتے ہیں بلکہ وہ ریورسیبل ہے. ایک دفعہ اگر وہ فل بلون کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو گئی تو پھر وہ ارریورسیبل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہمارے زیادہ تر پیشنٹس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پیر بالکل سن ہو جاتے ہیں, ان کو فیل نہیں ہوتا, ان کے جو ہے نا بالکل پیرستھیزیاز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ان کو فیل نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ان پیشنٹ کے پاؤں میں یا ہاتھوں میں زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر ایک دفعہ وہ آپ کی وونڈس ڈیولپ ہو جائیں نہ وہ وونڈ جو ہے نہ اس کی پھر ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, بہت مشکل. اور ماشاء اللہ آپ تو خود آپ کو پتہ ہے آپ کی فیلڈ ہے, آپ کے پاس کتنے پھر اس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں جو بالکل ایمپیوٹیشن پہ بات چلی جاتی ہے, ہمیں ان کی انگلیاں یا پورے پاؤں ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک جو ہے نا ایک ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, یا ہم پاؤں کو بچائیں گے یا پھر ہم جو ہے نا پیشنٹ کو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, بیسٹ آف دا ہاسپٹلز آف دا ورلڈ آپ وہاں چلے جائیں اور آپ جا کے ان پاؤں کے زخموں کا علاج کرائیں, لیکن آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو تو وہ علاج نہیں ہو سکتا, وہ علاج فیل ہے. تو شوگر کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. مزید گردوں کو اور کیا کیا ایفیکٹس اس میں ابھی جو ہمارے پاکستان میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے, جو ہمارے رینل پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے گردے متاثر ہو چکے ہیں, ڈائبٹیز ٹاپ پہ ہے. سب سے پہلے ڈائبٹیز ہے جو آپ کی کڈنیز کو متاثر کرتا ہے, اس کے بعد پھر ہائپر ٹینشن اور باقی جو ڈیزیزز ہیں, تو گردوں کو بھی سب سے زیادہ وہی متاثر کر رہے ہیں. جو بلائنڈنس کی نمبر 1 کاز ہے, اور یہ WHO کے فگرز ہیں, اس میں بھی ڈائبٹیز ہمارے پاس ٹاپ پہ ہے. تو یہ اچھا, اسی طرح پھر بی پی آپ کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, دل کی کوئی کنڈیشن آپ کو ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر بہت عرصے تک آپ کی جو ہے نا شوگر لیولز ان کنٹرول رہے. اسی طرح جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے, ان پیشنٹ کو فالج ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اور جو ایک ہم کمپلیکیشنز کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں آٹونومک کمپلیکیشن, یہ بہت ایٹ رسک ہوتے ہیں. جس طرح ابھی ہم بیٹھے ہوئے ایسے, اگر شوگر کی مریض ہو اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دم سے اگر وہ کھڑے ہو جائے, ایک دم سے ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آتا ہے اور وہ گرنے کی اس میں ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے نا, اس کا ایک دم سے ان کا بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے, جبکہ نارمل لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. شوگر کی مریضوں میں یہ بھی ایک کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, میدے کے مسائل ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ساتھ میں بہت تیزی سے ان کا وزن گرتا ہے. تو یہ ایسی کمپلیکیشنز ہیں نا کہ یہ ارریورسیبل کمپلیکیشنز ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کمپلیکیشن سے پہلے اگر ہم انٹروین کریں تو نہ صرف وہ پیشنٹ بہت اچھی لائف گزار سکتا ہے, بلکہ بہت حد تک ایون وہ ان کے جو شوگر لیولز ہیں نا, یہ کمپلیکیشنز بہت لیٹ پہ ڈیولپ ہوتی ہیں ایسے پیشنٹس میں. سو نائس ٹو ہیو یو ہیئر ڈاکٹر شیر. اٹ واز اے ویری بریلینٹ ڈسکشن فرام یور سائڈ. تھینک یو میڈم, تھینک یو, مائی پلیزر. ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے ڈاکٹر شیر علی کے ساتھ ڈائبٹیز پہ. ڈاک ٹاک کی یہ ایپیسوڈ تو آج یہیں پہ ختم ہو جائے گی, لیکن یو کین آلویز کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن. آپ ہمیں بتائیں آپ مزید کن ٹاپکس پہ بات دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کون سے ٹاپکس لے کے آئیں, کیا ڈسکشنز کریں, اور آپ کو مزید اسی طرح بتاتے رہیں.